بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتوح الغیب، جس کے الحمدللہ 16 مقالے مکمل ہو چکے ہیں۔ مقالہ نمبر 17 جس کا عنوان ہے واصل باللہ ہونے کا طریقہ۔ حضرت قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، جب تجھے وصول اللہ یعنی اللہ تک رسائی حاصل ہو جائے تو سمجھ کہ اس وقت تجھے توفیق الہی سے قرب خداوندی نصیب ہوا۔ اور وصول اللہ کے معنی یہ ہیں کہ تو مخلوقات کے علائق اور ذاتی خواہش و ارادے کے بندھن سے آزاد ہو کر اللہ کے فعل و ارادے کے تحت ہو جائے اور تیرا ہر قول و فعل امر الہی کے مطابق ہو۔ بس یہ حالت محویت ذات اور فنا فی اللہ ہونے کی حالت ہے، جسے وصول اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تک پہنچنا کسی مخلوق تک پہنچنے کسی مادی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ اس کی طرز نوعیت بالکل مختلف ہے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ بعین طور سمیع و بصیر، خالق و صانع اور عالم الغیب و حاضر ہے کہ اسے اس کی مخلوقات میں سے کسی چیز کے ساتھ تشبیہ ہرگز نہیں دی جا سکتی۔ اور وصول اللہ کی کیفیت سے صرف اہل وصول یعنی اولیاء اللہ باخبر اور آشنا ہیں، جنہیں یہ رتبہ نہیں ملا اور ایسا عشق و قرب نصیب نہیں ہوا، وہ اس کی روحانی و باطنی کیفیات کا اندازہ کرنے سے قاصر ہیں۔ اور پھر ہر واصل باللہ شخص اپنے رتبہ قرب میں دوسرے سے مختلف اور جدا گانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اسرار اپنے تمام انبیاء اور اولیاء کے ساتھ اس طرح جدا جدا ہیں کہ ایک کے رازوں سے دوسرا سوائے اللہ کے آگاہ و مطلع نہیں۔ حتیٰ کہ عالم روحانیت میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مرید ذات حق سے جو بھید رکھتا ہے اس سے اس کا شیخ پیر بھی بے خبر ہوتا ہے، اور کبھی شیخ کے راز سے وہ مرید بھی آگاہ نہیں ہوتا جو روحانی و باطنی فروغ و ارتقاء کے لحاظ سے مقام شیخ کی چوکھٹ تک جا پہنچا ہے۔ اور جب ایسا ہوتا ہے کہ مرید اپنے شیخ کی حالت و کیفیت تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اسے شیخ سے جدا کر لیا جاتا ہے، اور اس کا والی و نگہبان خود اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اسے تمام مخلوقات سے بھی جدا کر لیتا ہے، اور مرید کے لیے شیخ کا معاملہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ایک دودھ پیتے بچے کو میعاد کے بعد داعیہ سے جدا کر لیا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کے تعلقات دیگر مخلوقات سے بھی منقطع ہو جاتے ہیں۔ بس جب تک مرید نام ہے اور اس میں خواہش و ارادہ موجود ہو، تب تک عیوب نفسانی کو نیست و نابود کرنے کے لیے شیخ کی احتیاج ہے، لیکن خواہش و ارادے کے فنا ہو چکنے کے بعد شیخ کی حاجت نہیں رہتی۔ یہ اس لیے کہ اب مرید میں وہ نفسانی اور سفلی قدورتیں نہیں رہی جنہیں محو کرنے پر شیخ من جانب حق مامور تھا۔ اب اس کا ہادی و رہنما اور حاضر و ناصر اللہ تبارک و تعالی ہے، جس کے انوار و تجلیات سے نکل کر وہ ظلمات جہل کی جانب نہیں جا سکتا۔ بس جب تو واصل باللہ ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے غیر اللہ سے بے غرض و بے خوف ہو جا، اور اس کے سوا خوف و رجا یا نفع و نقصان میں کسی کو موجود نہ سمجھ، بلکہ ہمیشہ اسی سے ڈر، اسی سے اپنے حاجات طلب کر، اسی سے امید مغفرت رکھ، اور ہر دم اسی کی ذات پر بھروسہ کر۔ جب تو ایسا ہو جائے تو ابداً و دائماً اللہ تعالیٰ کے امر و فعل کی طرف نظر رکھ، اور دنیا و عقبہ میں مخلوق سے قطع تعلق کر۔ تیرے قلب و دماغ اور ذوق و توجہ کا مرکز صرف اسی کی ذات واحد ہو، اور تمام مخلوق کو خالق کے حضور اسی طرح عاجز و بے بس سمجھ جس طرح ایک غلام وسیع و عریض سلطنت رکھنے والے صاحب عظمت و سطوت و شدید الحکم قاہر سلطان کی تحویل و حراست میں ہو۔ بس یہ سمجھ کر خالق کے اختیارات مخلوق کو مت سونپ، اور مخلوق سے وہ توقعات وابستہ مت کر جو صرف خالق سے وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پناہ مانگ، حصول توحید کے بعد مشرک ہونے سے، قرب کے بعد بعد و مغایرت ہونے سے، ہدایت کے بعد ضلالت سے، اور ایمان کے بعد کفر سے۔ بس یہ دنیا ایک بڑی نہر کی مانند ہے جس میں ہر روز اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور یہ پانی آدم اولاد کی نفسانی لذت و شہوات ہیں جو ان کی طبائع پر مسلط رہتی ہیں، لیکن یہ لذت و شہوات آفتوں سے بھری ہوئی ہیں
جب کوئی صاحب بصیرت اور دانش مند شخص آخرت کی نعمتوں کے مطابق دنیا کی لذات کو نگاہ عبرت سے دیکھے گا تو اگر وہ نور ایمان رکھتا ہے تو سمجھ لے گا کہ حقیقی مستقل اور قابل اعتماد زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے۔ جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی عیش ہے تو صرف آخرت کا عیش ہے، اور وہ عیش مومن متقی لوگوں کے لیے خاص ہے۔ جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ نیز فرمایا، ایک متقی اور پرہیزگار شخص اللہ کی جانب سے لگام چڑھایا ہوا ہے، یعنی وہ حدود شریعت کی پابندی کے لیے سختی سے مکلف ہے۔ ان دلائل و شواہد کے باوجود لذات دنیاوی سے دل بستگی کیوں کر اختیار کی جائے؟ پس بندے کے لیے تمام راحتوں میں سے بہترین راحت یہ ہے کہ وہ مخلوقات سے انقطاع کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اس سے ربط و عشق رکھے اور خود کو اس کو ارادوں کے سامنے عاجزانہ طور پر ڈال دے۔ ایسا کرنے پر تو دنیا کے شرکیہ بندھنوں سے آزاد ہوگا، اور اس وقت تیری ہستی میں معبود حقیقی کے فضل و کرم اور عظمت و جلال سے ایسا وقار اور اثر پا جائے گا جس کی مثال بندگان نفس میں ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔